الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. شیخ کا موضوع ہے دعائیں بے اثر کیوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قیوم السماوات والأرضین وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وأمينه على وحيه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معزز حاضرین، سامعین اور سامعات، اکثر مسلمانوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں رنگ نہیں لا رہی ہیں. ہم اپنے مولا کو پکارتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں. میرے بھائی، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے. بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں اس سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. بلاؤں کو اور پریشانیوں کو بھگانے کے لیے دعا یہ وہ چیز ہے جو مخلوق کو خالق کی دہلیز پہ کھینچ کر لے آتی. معبود کو، عابد کو معبود سے ملا دیتی، اور عابد اور معبود کے درمیان رابطہ بڑھانے والی چیز ہے دعا. غموں اور پریشانیوں سے نجات دینے والی چیز ہے دعا. زندگی میں خوشیاں لانے والی چیز ہے. اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. دین دنیا کی سعادت ہے اس میں. اور دعا یہ صرف روایت نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے کہ ہم روٹینی اعتبار سے ہاتھ اٹھائیں اور زبان ہلائیں اور چلتے بنائیں. یہ ایک عظیم عبادت ہے. دعا عظیم عبادت ہے. اب عبادت کے لیے، کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. بھئی نماز کے لیے بہت ساری چیزیں شرط ہیں. آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو، آپ باوضو ہو کر کے آئیں. اس کے آداب ہیں، اس کے شروط ہیں. تو دعاؤں کے بھی آداب ہیں اور شروط ہیں. لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دعاؤں کے آداب اور شروط جانتے ہیں؟ بس مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ بس سلام پھیرا امام نے، اور امام نے ہاتھ اٹھایا ہم نے بھی اٹھایا، امام نے ہاتھ گرایا ہم نے بھی گرا دیا، چلتے بنے. سوچتے ہیں ہو گئی دعا ختم ہو گئی. بہت سارے لوگ وہ اسی کو دعا مانگتے ہیں کہ جب امام دعا منگوائے تو مانگیں گے. یہ دل سے نکلنے والی چیز ہے دعا. جب دل کہے اور دل مطمئن ہو اور جی لگے تب دعا مانگو، اور نہ لگے تو مت مانگو. بھئی امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد ہم نہیں بدھے ہیں. تحریمها التکبیر. امام کے ساتھ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا خلاص، اب ہم نماز میں ہو گئے.
اور جب ہم نے سلام پھیر دیا تحلیل و تسلیم، اب ہم نماز سے نکل گئے. کوئی حاجت ضرورت ہے، کسی کو جانا ہے باہر، سلام پھیر دیے اب آپ جا سکتے ہیں. ورنہ آپ بیٹھ کر کے ذکر کیجئے. فرض نمازوں کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ بیٹھ کر ذکر کرتے تھے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز ختم کر لو تو ذکر کرو. قرآن نے یہ نہیں کہا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْعُوا اللَّهَ، جب نماز ختم کر لو تو دعا مانگو فوراً. اسی لیے میرے بھائیوں، کہیں بھی ایک دلیل کوئی نہیں دکھا سکتا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہمارے وہاں جو اجتماعی دعا مانگی جاتی کہ امام نے ہاتھ اٹھایا، مصلیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، امام نے گرایا اور مصلیوں نے بھی گرا دیا، کوئی ایک دلیل یا ایک عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا نہیں دکھا سکتا ہے. ہاں آدمی ذکر کر چکا، اب وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو بے شک دعا کر سکتا ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس سے بھی ایک جگہ افضل ہے، اور وہ ہے حالت نماز میں دعا کرنا. میں انشاءاللہ وہ شروط اور آداب آپ کو بتاؤں گا. دعا کو لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کہ مولوی صاحب اس میں کون سی بڑی بات ہے، دعا تو ہر مسلمان مانگتا ہے. دنیا کا گیا گزرا اور گھٹیا مسلمان بھی کبھی نہ کبھی تو اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھا ہی لیتا ہے. پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اجتماعی بھی کرتے ہیں، انفرادی بھی کرتے ہیں، ہاں مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بوڑھے بھی کرتے ہیں، جوان بھی کرتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں. لیکن پھر بھی مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم قوم ہے. اس وقت پورا کفرستان اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یکجٹ ہو گیا ہے. مسلمان کہتے ہیں ہماری دعا ہی نہیں سنی جا رہی ہے، اتنا رو رہے ہیں ہم لوگ، فریادیں کر رہے ہیں، قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن ہماری فریادیں بے اثر ثابت ہو رہی ہیں. اور اللہ کا تو وعدہ ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کیا فرمایا مولا نے؟ ادعونی، مجھے پکارو. آرڈر ہے اللہ کا. آرڈر کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ دعا سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ دعا سے زیادہ معزز اور مقدس اور مکرم چیز ہے ہی نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی بھی چیز زیادہ معزز اور مکرم اور مرتبے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو مجھے پکارو، دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری پریشانیوں کو میں دور کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں. یہ اللہ کی گارنٹی ہے، اور اللہ کبھی وعدہ خلافی. تو کہیں نہ کہیں ہماری دعاؤں میں جھول ہے، نقص ہے، کمی ہے، اس کمی کو دور کرنا پڑے گا. اور آگے اللہ اسی آیت میں فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے. میں نے شروع میں بھی کہا کہ دعا روایت نہیں ہے، اس کو روایتی طور پہ مت مانگو، دیکھا دیکھی. روایت کیا ہوتی ہے؟ ارے یار سب لوگ اٹھائے ہیں تو لاؤ ہم بھی اٹھا دیں، بٹ میرا دل نہیں کہہ رہا ہے ابھی دعا کرنے کا. مت اٹھاؤ. جس وقت آپ کا دل کہے، دل اور دماغ حاضر ہو،
اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، بے شک اللہ اس دل کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتے جو دل غفلتوں میں پڑا ہوا ہو، دل کو پتہ نہیں زبان کیا کہہ رہی ہے، ہل تو رہی ہے بٹ دل و دماغ غیر حاضر ہیں، ایبسینٹ، دماغ مارکیٹ میں ہے، بازار میں ہے، دھندے پانی میں ہے، گھر میں ہے، زبان ہل رہی ہے، تو یہ ہو گئی روایتی دعا، اس دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اور نہ ہی ایسی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو دعا عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا لوگوں مجھے پکارو، ادعونی یہ دعا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، آرڈیننس ہے، ادعونی لوگوں مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو میری عبادت سے چہرہ پھیر لیتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ دعا عبادت ہے، چونکہ آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور اسی دعا کو اللہ آیت کے اگلے حصے میں کیا کہتے ہیں؟ عبادت کا نام دیتے ہیں۔ اور حدیث صریح موجود ہے الدعاء هو العبادہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عین عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، جیسے آپ کہتے نہیں ہو پانی ہی زندگی ہے، تو زندگی کے لوازمات تو بہت سارے ہیں، لیکن پانی کا جو مہتو ہے، ویلو ہے انسان کی زندگی میں، اس کو آپ پتہ ہے آپ کو، تو اس لیے کہا گیا پانی ہی زندگی ہے۔ حج عرفہ ہے، بھائی حج کرنے حاجی جاتا ہے تو خالی عرفہ میں ہی جاتا، کیا مزدلفہ نہیں جاتا، مینا نہیں جاتا، اور بہت سارے ارکان ہیں حج کے، لیکن عرفہ کوئی حاجی نہ جائے حجی نہیں ہوگا، دم دینے سے بھی نہیں ہوگا، اسی لیے کہا گیا حج عرفہ ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ جتنی آپ دیکھ لیں مدنی عبادتیں جتنی ہیں عام طور پہ سب میں دعا شامل ہے۔ نماز میں دعا ہے کہ نہیں ہے؟ چند جگہیں ہیں بس قیام کی حالت میں صرف قرآن پڑھنا ہے، باقی سب دعا ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، اور کیا ہے، پوری نماز۔ اللہ اکبر، دعا ہی عبادت ہے۔ تو دوستو عبادت ہے اگر، تو عبادت کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ بیشتر مسلمان آج رو رہے ہیں نا، چلا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، دعا میں لوگوں نے شرک گھسا دیا، شرکیہ وسیلہ لاتے ہیں دعا میں۔ مسلمان تجھے اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ تو ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگ لے، تو بیچ میں وسیلہ لاتے ہیں، اے اللہ فلاں کے صدقے یہ میرا کام پورا کر دے، فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے جاہ و منصب کے وسیلے سے اللہ میری بگڑی بنا دے، میری جھولی بھر دے، میری پریشانی دور کر دے۔ تو جب آپ کو دعا کا سلیقہ ہی نہیں معلوم ہے، آپ دعا جیسی عظیم عبادت میں شرک گھسا رہے ہو، اپنے اور مولا کے بیچ میں ایک ضعیف اور کمزور مخلوق کو لا کے آپ گھسا رہے ہو۔ سارے لوگ تو اللہ کے در کے فقیر ہیں، وہ اکیلا غنی ہے، بے نیاز ہے، سارے وہیں سے پاتے ہیں، سب کی مرادیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں، سب کی جھولیاں وہیں سے بھرتی ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم تک جانے کے لیے بھائی بیچ کا سہارا لینا پڑے گا، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی، ڈائریکٹ اللہ سے مت مانگو، بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہوگی۔ اس کا مطلب کہ آپ اللہ کو بہت دور سمجھتے ہو، جبکہ اللہ ہے بہت قریب۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اپنی سواری پہ ہوتا ہے نا،
سواری کی گردن سے زیادہ قریب اس کا رب ہوتا ہے. آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے نا, اللہ سے سرگوشی کرتا ہے. سجدے میں سب سے قریب بندہ اللہ سے کب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو جو ذات اتنی قریب ہے وہ عرش پہ مستوی ہے, لیکن اس کا علم سب کو شامل ہے. اس تک پہنچنے کے لیے, ارے چھت تو دور ہے, آپ سیڑھی لگاتے ہو. وزیر اعظم تو بہت دور ہیں, لیکن جو ذات اتنی قریب ہے اور وہ خود اپنا پتہ بتا رہی ہے, میں ہوں کہاں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی, جب آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. ہے وہ عرش پہ مستوی, لیکن ساری چیز اس کی نگاہوں میں ہے. ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے اس کی نگاہ سے, اس کے علم سے باہر نہیں ہے کوئی چیز. تو میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں, لبیک کہتا ہوں. تو اللہ خود کہہ رہا ہے میں قریب ہوں, اور آپ اس کو دور کہہ رہے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا, کون ہے اللہ کہتے ہیں جو کسی مضطر پریشان حال, مضطر سمجھتے ہو, جس کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو گئی ہو, سارے اسباب اور وسائل کٹ گئے ہوں, کوئی سہارا جس کا بچا ہی نہ ہو. ایک سہارا پھر بھی رہتا ہے. کون ہے جو اس مضطر اور پریشان حال کی پریشانی کا جواب دیتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور پریشانی کو دور بھی کر دیتا. یہ دعا کا کمال ہے, دعا کا چمتکار ہے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں دعا کام کرتی ہے, ساری دوائیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں دعا کام کرتی ہے. کہتے ہیں نا لوگ, ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے بٹ اب صرف دعا کا سہارا ہے. اور کبھی کبھی چمتکار ہو بھی جاتا ہے. یہ دعا وہ چیز ہے جو انسان کو شیر کے جبڑے سے نکال لیتی ہے, موت کے منہ سے نکال لیتی ہے دعا. بس مانگنے کا سلیقہ چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعا, او دنیا کے پریشان حال لوگوں جن کی نگاہوں میں دنیا تاریک ہو چکی ہے, سارے دروازے جن کے سامنے بند ہو چکے ہیں, دنیا کے ستائے ہوئے, کیوں نہیں کھٹکھٹاتے اپنے رب کا دروازہ؟ کیوں نہیں اس سے روتے گڑ گڑاتے, اس سے مانگتے؟ یہ آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امن یجیب المضطر اذا دعا, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک بہت پیارا واقعہ تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. ایک آدمی تھا دمشق سے زبدانی شہر, لوگوں کو اپنے کھچر پہ بٹھا کے لے جاتا تھا اور کرایہ وصول کرتا تھا. پرانے زمانوں میں لوگ گھوڑے گدھوں پہ کھچروں پہ لوگوں کو, مسافروں کو بٹھا کے لے جاتے تھے اور کرایہ وصولتے تھے. اب تو موٹر گاڑیاں ہیں. دمشق سے زبدانی شہر, یہاں سے اٹھاتا تھا اور وہاں لے جاتا تھا. ایک بار بڑا عجیب و غریب مسافر آیا, اس کھچر والے سے کہتا بھائی مجھے زبدانی جانا ہے. کہا بیٹھو. لے کے چلا جس راستے پہ وہ روز جاتا تھا. مسافر نے کہا نہیں میں تمہیں ایک شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں, تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو, جلدی پہنچ جائیں گے. اب وہ کھچر والا اس کے جھانسے میں آ گیا. کہا ٹھیک ہے, اگر شارٹ کٹ راستہ ہے تو ویسے ہی چلتے ہیں. تھوڑی دور جانے کے بعد جب شہر سے باہر نکلے تو ایک ویرانہ آتا ہے, وہاں لے جا کر کے وہ مسافر وہاں روک دیتا ہے, کھچر سے اتر جاتا ہے. کھچر والا دیکھتا ہے وہاں بہت سارے انسانوں کی کھوپڑیاں اور بہت سارے انسانوں کی ہڈیاں جو ہے پڑی ہوئی ہیں, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بہلا پھسلا کر کے لاتا ہے یہاں پر, لوگوں کو مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. مسافر نے کہا
اب تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اس نے کہا بھیا ایک خچر لے لو، جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی میرے پاس ہے سب لے لو، میری جان بخش دو۔ اس نے کہا مجھے جان ہی تو چاہیے، یہ اتنے سارے لوگوں کی جو کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہیں، مجھے جان ہی چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، جب جان لینی ہے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اب نیت بات کے کھڑے ہو جاتے کھچر والا، مارے خوف اور ڈر کے کوئی آیت اس کو یاد ہی نہیں آ رہی ہے، نیت باتیں کھڑا ہوا ہے، اور وہ مسافر ننگی تلوار لے کے اس کے سر پہ کھڑا اور کہہ رہا عجل عجل، جلدی کر جلدی کر۔ کہہ رہے بہت کوشش کرنے کے بعد میری زبان پہ صرف ایک آیت جاری ہوتی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا اور اس کو دور کر دیتا ہے۔ کتنا سیکنڈ لگے گا اس کو پڑھنے میں؟ ایک چھوٹی سی آیت۔ کہہ رہا ابھی آیت جاری ہوئی اور ختم ہوئی، اتنے میں اس مسافر کی گردن کٹ کے الگ تھی۔ ایک آدمی پہاڑ کے دامن سے اترتا ہے تلوار لے کر ننگی، اور اس کی گردن اڑا دیتا۔ کہتا میں اس کو پکڑ لیتا ہوں کہ بھائی تم کون ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا ہے، اس ویرانے میں، اس جنگل میں، بیابان میں، یہاں تو مدد کے لیے تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دعا وہ چیز ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا وہاں دعا پہنچتی، جہاں کوئی دوائی کام نہیں کرتی وہاں دعا کام کر جاتی۔ اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسے تمہاری زبان پہ یہ آیت کریمہ جاری ہوئی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرا کوئی مضطر پریشان حال بندہ مجھے پکار رہا، اور یہ میرا وعدہ ہے کہ جو بھی پریشانی کے عالم میں اس طرح مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ کتنی جلدی دعا اثر کرتی ہے کہ اس کی زبان پہ ادھر آیت جاری ہوئی، ادھر فرشتہ آ گیا۔ لیکن ہم لوگ اصل میں دعاؤں کی تاثیر ہی نہیں سمجھتے، یا دعاؤں کی اہمیت اور اس کا ویلو کیا ہے۔ بس لے دے کر کے وہی روٹینی دعا، وہی روٹینی عبادت۔ امام صاحب دعا منگوائیں گے تو مانگیں گے، ہاں اکیلے میں کبھی نہیں مانگیں گے۔ تنہائی میں کبھی کتنی بار لوگ دعا مانگتے ہیں جب کوئی نہ دیکھے، اور کتنے لوگ ہیں جو سجدے میں گر گر کے اللہ سے روتے گڑ گڑاتے اور مانگتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو الساجد، سب سے قریب بندہ اپنے رب سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فیہ فی الدعاء، سجدے میں خوب دل لگا کے محنت سے دعا مانگو۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب عربی میں مانگیں کہ اردو میں مانگیں؟ ہم کو عربی نہیں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی کے علاوہ زبان میں دعا مانگیں گے نماز خراب ہو جائے گی۔ ہاں بعض لوگوں نے مکروہ سمجھ قرار دیا ہے کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں، کسی اور لینگویج میں اگر آپ دعا کرتے ہو نماز میں، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد ہے، اور خاص طور سے سعودی عرب کے مفتیوں کا بھی یہ فتویٰ ہے، اگر کسی کو عربی زبان آتی ہے، وہ عربی زبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی میں دعائیں یاد کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی میں دعا مانگے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے، بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں، کتنا بھی یاد کراؤ بیچارے نہیں یاد کر پاتے ہیں، زبان پہ جاری نہیں ہوتی دعا، زبان ہی نہیں ٹوٹتی ہے، بڑی مشکل سے فاتحہ بھی بیچارے کتنے تو پڑھ پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنی زبان میں دعا مانگیں۔ بھئی حدیث کہتی ہے خوب محنت سے دعا مانگو، تو جس بندے کو دعا عربی میں یاد نہیں ہو سکتی، کیا ہم اس کو محروم کر دیں گے دعا سے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی نماز خراب ہو جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعاؤں کا بڑا کمال ہے، اور اللہ ہماری پرواہ اسی وقت تک کرتا ہے جب ہم اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، تمہاری دعائیں نہ ہو، تمہاری فریادیں نہ ہو تو اللہ تمہاری پرواہ کرنا ہی چھوڑ دے گا، لیکن دعا شرط کے ساتھ ہونی چاہیے۔
ادب کے ساتھ دعا ہونی چاہیے. در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو. تو آج ہمیں سلیقہ ہی نہیں معلوم کہ اس مولائے کائنات سے، اس پاک پروردگار سے مانگا کیسے جاتا ہے. اور جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یسل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے. بندوں کا معاملہ یہ ہے، بندوں سے زیادہ مانگو گے تو بندے ناراض ہو جائیں گے، آپ کو دیکھ کر راستہ بدل دیں گے کہ یار یہ آدمی جب بھی ملے گا تو کچھ نہ کچھ مانگے گا، کچھ نہیں تو قرضے میں مانگ لے گا. ہاں، آدمی راستہ بدل دیتا ہے. اور اللہ سے اگر مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یار یہ کیسا بندہ ہے، میرا ہی دیا ہوا کھاتا ہے، سب کچھ میرا ہی ہے اور مجھے سے نہیں مانگتا ہے. ہاں، تکبر کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اکڑ رہا ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے، ان عاجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے عاجز آدمی، تھکا ہوا، سب سے لیزی، جو دعا میں عاجز رہ جائے، جس کو دعا کی توفیقیں نہ ملے، اس سے بڑا کمزور اور ضعیف کوئی نہیں ہو سکتا. یہ توفیق خداوندی ہوتی ہے، توفیق ربانی ہوتی ہے. جس کو اللہ توفیق دے دے وہی اللہ کے سامنے فریادیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ میرے بھائیوں، تنہائیوں میں اللہ کو زیادہ پکارو، تنہائیوں میں دعاؤں کا اہتمام کرو، اور چپکے چپکے اللہ سے مانگو. زور زور سے چلانے کی بھی ضرورت نہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، الہا و زاری کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگو، اور چپکے چپکے. دکھا کے مانگنے والے بہت ہیں، ان تنہائی میں چپکے چپکے مانگنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں. جو دعا چپکے چپکے مانگی جاتی ہے آہستگی کے ساتھ، اس میں دکھاوا کم ہوتا ہے، اخلاص سے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ دعا. زور سے بھی آدمی مانگ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آدمی چپکے چپکے مانگے، زیر لب. اچھا، بعض لوگ بعض صوفیہ ہیں، گمراہ ہو گئے، کہتے ہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اس اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ سینوں میں کیا ہے، سینوں کے بھید کو وہ جانتا ہے، تو اس کو تو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فاسد اور گمراہ کن عقیدہ ہے. ارے اللہ تو سینے کے بھید کو جانتا ہے، بٹ تمہارے سینے میں ہے کیا، وہ زبان پہ لاؤ تو صحیح. کوئی کہے کہ میں قرآن دل سے پڑھتا ہوں، خالی قرآن پہ نگاہ ہے، پنہ پلٹ رہا ہے اور دل سے پڑھ رہا ہے، مگر زبان اور ہونٹ نہیں ہل رہے. ثواب ملے گا قرآن پڑھنے کا؟ ہونٹ اور زبان ہلنے چاہیے، الفاظ کی ادائیگی ہونی چاہیے، زور سے بھلے نہ ہو. تو زور سے بھلے نہ پکارو، آہستہ پکارو، بٹ زبان پہ تو لانا پڑے گا نا اس اللہ کے سامنے. ایک سفر میں صحابہ زور زور سے اللہ کو پکارنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعوا علی انفسکم، صحابہ اپنی جانوں پہ نرمی برتو، فإنکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے، نہ کسی بہرے کو پکار رہے. جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والی ذات ہے، انہ سمیع قریب، اور بہت قریب ہے. تو اس کو پکارنے کے لیے زور زور سے اس کو سرگوشی کی جاتی ہے. جو آپ سے بالکل قریب ہو اس کو پکارنے کے لیے پکارا کس کو جاتا ہے؟ زور سے. بہت دور کوئی جا رہا ہو، بھیا سنو ذرا، ہاں، آج آپ کے بالکل قریب ہے، اس سے چپکے چپکے آدمی سرگوشی کرتا ہے. تو ایسے سرگوشی کرو اللہ سے. تو آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دعاؤں کے آداب اور شروط کیا ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. کیسے ہم دعا مانگیں تو ہماری دعائیں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو جائیں.
اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایک بہت ہی عمدہ کتاب الداء والدواء، اس میں انہوں نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے، باب شروط استجابت الدعاء، دعاؤں کی قبولیت کی شرطوں کا بیان، اور دلیل کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں انہوں نے کچھ شرطیں بتائی ہیں، اپنے گھر سے نہیں۔ پہلی شرط یہ نوٹ کر لیجئے، اخلاص الدعاء للہ تعالی۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی دعا قبول ہو جائے، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، پوری دل جمعی کے ساتھ، ایک دم دل لگنا چاہیے آپ کا، زبان سے کیا بول رہے ہو دل اور دماغ کو پتہ ہونا چاہیے، بالکل مکمل یکسوئی۔ جس وقت اللہ کو پکارو نا، ادھر ادھر چکر مکر کچھ بھی نہیں، پوری توجہ آپ کی کہاں ہونی چاہیے؟ دعا پہ ہونی چاہیے۔ بس یہ سوچ لو کہ آپ اللہ سے سرگوشی کر رہے ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ، اور اس کی بہت ساری دلیلیں بھی ہیں، جو ابھی دلیل میں نے آپ کو بتائی، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ اس دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غفلت میں پڑا ہو۔ غافل دلوں کی دعا نہیں سنی جاتی ہے اللہ کے وہاں، دل کی حاضری ہونی چاہیے، دماغ کی حاضری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 6 جگہیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تو بہت ساری جگہیں ہیں بھائی، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں دعا کرو گے زیادہ قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، ایسی جگہیں بہت ساری ہیں، لیکن 6 جگہیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی جگہ، کوشش کرو الدعاء عند ثلث اللیل الاخیر، پچھلے پہر کی دعا۔ کیوں؟ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ينزل ربنا تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخير، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، عرش سے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، جو ایک دم نچلا آسمان، فینادی، زور زور سے اللہ ندا کرتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ اللہ کو آواز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، وہ مولائے کائنات ہے، وہ رات کے پچھلے پہر میں جب ہم لوگ نیند میں مست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور ندا بھی لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، حل من سائل فیعطی سؤلہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی جھولیاں بھر دی جائیں، حل من داع فیستجاب لہ، ہے کوئی پکارنے والا اس کی پکار پہ لبیک کہا جائے، حل من مستغفر فیغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اور ایک روایت میں حل من تائب فیتاب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تھوڑا سا پانی لے لیجیے گلاس۔ اب آپ سوچئے، اللہ جل شانہ آواز لگاتے ہیں اپنے بندوں کو، تو یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، پہلی جگہ۔ دوسری جگہ، الدعاء عند النداء، بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، اذان کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، اذا کان عند النداء فتحت ابواب السماء واستجیب الدعاء، جب اذان دی جاتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ اب چونکہ ہمیں مؤذن کا جواب بھی دینا ہے، تو مؤذن کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اگر بیچ بیچ میں کچھ دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، 2 سیکنڈ لگے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ٹھیک ہے۔ نہیں اگر آپ پڑھ سکتے تو یہ فضیلت آپ کو ملے گی، آپ اذان کے جسٹ بعد دعا کیجیے۔ تو علماء نے عند النداء، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب بتایا ہے
بعید الاذان، اذان کے جسٹ بعد، ورنہ چونکہ اذان کے وقت سب سے افضل کام کیا ہے؟ جواب دینا۔ قرآن کی تلاوت بھی اس وقت افضل نہیں ہے، جبکہ قرآن پڑھنا کتنا افضل کام ہے، بٹ ہر جگہ ہر کام افضل نہیں ہوتا۔ اب کوئی رکوع میں بولے میں قرآن پڑھوں گا، وہاں اللہ کی تسبیح کرنی ہے، تو قرآن بھی پڑھنا اس وقت افضل نہیں ہے۔ روک دیجئے، آپ جواب دیجئے، اور اذان کے فوراً بعد دعا میں آگئے، یعنی دعا پڑھ لینے کے بعد۔ دو جگہیں ہو گئی، تیسری جگہ فرماتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا۔ اور یہ حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو جسٹ اذان کے وقت یا اذان کے فوراً بعد، یہ الگ ہے، اور اذان اور اقامت کے بیچ میں یہ جو فاصلہ ہوتا ہے 15 منٹ کا، فجر میں آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ 25 منٹ، یہ جگہ جو ہے نا قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو اذان اور اقامت کے بیچ میں کوشش کرو کہ دعا مانگو، ہاتھ اٹھا کے مانگو۔ بھئی فرض نماز کے بعد ہی کیا ضروری ہے؟ جو چیز ثابت نہیں ہے وہ اس کو ہم پکڑ لیے، چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ مولوی صاحب لوگ تو دعا سے روکتے ہیں بھائی فرض نماز کے بعد، بولتے ہیں بدعت ہے، ہر چیز تو ان کے وہاں بدعتی ہوتی جا رہی ہے، بڑا ناراض ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، فرض نماز کے بعد آپ مصلی پہ ذکر کرتے تھے۔ ارے یار دعا کے لیے کتنی جگہیں ہیں، کیوں نہیں مانگتے آپ دعا اذان اور اقامت کے بیچ میں؟ آپ مسجد میں آئیے، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے، ہاتھ اٹھا کے مانگیے۔ عام حالتوں میں ہاتھ اٹھا کے ہی مانگنا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یہ افضل ہے۔ ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ، اللہ کو شرم آتی ہے، بڑا شرمیلا ہے، کرم والا ہے، جب بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ بندے کے ہاتھ کو میں خالی کیسے لوٹا دوں۔ شرم آتی ہے اللہ کو کہ بندہ ہاتھ اٹھایا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، تو میں خالی کیسے لوٹا دوں۔ تو یہ 3 جگہیں ہو گئیں۔ چوتھی جگہ ما بین ان یجلس الامام علی المنبر حتی تقضی الصلاۃ، اور سب کی دلیل موجود ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں لا رہے۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں جمعہ کے دن امام جب منبر پہ قدم رکھتا ہے وہاں سے یہ گھڑی شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک رہتی ہے؟ جب تک اذان ختم نہ ہو جائے، نماز ختم نہ ہو جائے۔ کبھی مانگی دعا اس بیچ میں آپ نے، امام کے پیر رکھتے ہی یہ گھڑی شروع ہو جاتی، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اگر وہ مل جائے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کہاں ہے گھڑی؟ آپ نے فرمایا ہیا ما بین ان یجلس الامام علی المنبر حتی تقضی الصلاۃ، امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ اب آپ کہو گے امام منبر پہ بیٹھتا ہے اذان ہوتی ہے، اس کا جواب دیتے ہیں امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، دعا کب کریں؟ یقیناً خطبے کے دوران صرف خطبہ ہی سننا ہے، بقیہ کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ کوئی گفتگو کر رہا ہے نا تو اس کو چپ بھی نہیں بول سکتے، چپ بھی نہیں کر سکتے آپ، تو کہاں دعا کریں گے؟ علماء نے اس حدیث کا مطلب بتایا ہے، کوئی بھی امام خطبہ جو دیتا ہے 2 خطبوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے؟ 10-5 سیکنڈ کے لیے آپ اس میں 1-2 دعا چھوٹی چھوٹی جو ہیں مانگ لو، ربنا آتنا فی الدنیا تو پڑھ ہی سکتے ہو، اس کو ضائع نہیں ہونے دو ایک ایک لمحہ، امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک۔ ایسے ہی امام جو خطبہ دیتا ہے اپنے خطبے کے اخیر میں دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ امام ہی بیچارہ اکیلے ہوتا ہے، پورے مسلمانوں کے لیے مانگتا ہے، اپنے سارے نمازی بھائیوں کے لیے مانگتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے مسلیوں کے لیے مانگتا ہے، اللہ ہم میں سے جو بھائی مریض ہیں اللہ انہیں شفا دے دے، اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانی دور کر دے، اللہ ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں برکت دے دے۔ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟
آپ بھی کبھی اپنے امام کے لیے مانگے ہو؟ اللہ ہمارے امام صاحب کے لیے گھر کا انتظام کرا دے. ہاں کتنے لوگ تو یہ بولتے ہیں امام کو گھر. ایک صاحب گونڈی سے فون کرے, مولوی صاحب کوئی اچھا خطیب, اچھا امام ہمارے مسجد کے لیے بتائیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, کیا کیا فیسلٹی دیں گے, کتنی سیلری دیں گے, روم دیں گے؟ تو بولے امام کو روم کون دیتا ہے؟ ممبئی میں اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا امام انسان نہیں ہے, یہ سوچ ہے آپ کی. تو امام سب کے لیے مانگتا ہے اور آپ صرف اپنے بال بچوں کے لیے مانگتے ہو. کبھی اپنے امام کے لیے بھی مانگ لیا کرو, اپنے مولوی صاحب کے لیے مانگ لیا کرو جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے. اپنے ماں باپ کے لیے مانگو, بزرگوں کے لیے مانگو, سارے مسلمانوں کے لیے مانگو. آج لوگ اتنے خود غرض ہو گئے ہیں, مصلحت پسند ہو گئے ہیں, واللہ دعاؤں میں بھی خود غرضی. اتنا کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم سب کے لیے چلیں بیٹھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں. ہاں سب کے لیے مانگیں. میرے بھائیوں, گھاٹا نہیں ہوگا آپ کا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے. فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو پہلے دے دے. آپ نے کہا اللہ تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت کر دے, فرشتہ آپ کے لیے اللہ سے کہتا وَلَكَ بِمِثِلٍ, جا تجھے پہلے ملے. آپ بولو اللہ سب کے کاروبار میں برکت دے دے. اللہ کہے گا, اللہ فرشتہ کہے گا اللہ اس کے کاروبار میں پہلے دے دے. گھاٹا ہے؟ سب فائدہ ہی فائدہ ہے, لیکن دل بڑا کرنا پڑے گا. دل بڑا کرنا پڑے گا. اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو شامل کرنا پڑے گا. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں, مظلوم ہیں, مقہور ہیں, ستائے جا رہے ہیں, روز نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں. میرے بھائیوں, فتنوں کا زمانہ ہے. نئے نئے بدعتی فرقے وجود میں آ رہے, مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں. پورا کفرستان ایک ہو چکا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. مسلمانوں کو اکسایا بھی جاتا ہے, انہی کو پھنسایا بھی جاتا ہے, ان کی جائیداد اور ان کی ملکیت تباہ بھی کی جاتی ہے, ان کے گھروں کو جلایا بھی جاتا ہے, انہی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے اور جیل کی کوٹھریوں میں ڈالا جاتا ہے. ہے کوئی جو آپ کی فریاد سنے سوائے اللہ کے؟ تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. تو کم سے کم اپنی دعاؤں میں ہم شامل کریں. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دے, تمام مومن مرد اور مومنہ عورتوں کی مغفرت کر دے. اب کچھ لوگ اتنے خود غرض ہاتھ اٹھائے تو اللہ میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے, انجینئر بنا دے, میرے کاروبار میں برکت دے دے, یہ پریشانی اللہ دور کر دے. بس بولے اس سے زیادہ کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس جب ہم سب کے لیے بیٹھ کے دعا مانگیں. ہاں تو میرے بھائیوں, دعا تو وہ چیز ہے تقدیر بدل دیتی ہے. اکیلی دعا ہے, کون سی تقدیر بدلتی ہے؟ دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے. ایک تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے قلم کے ذریعہ لکھا دیا. جب قلم کو پیدا کیا کہا اکتب, قال ماذا اکتب. سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا, کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ قیامت تک جتنی چیزیں, ساری چیزوں کی تقدیر. جب قلم لکھ کے فارغ ہوا, روشنائی سوکھ گئی, صحیفے بند کر دیے گئے. اب اس میں کوئی تبدیلی. تو بولے جب ایک طرف مولوی لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ تقدیر میں لوح محفوظ میں کچھ بدلاؤ ہو ہی نہیں سکتا, چینجنگ ہو ہی نہیں سکتی, اور دوسری طرف بولتے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو یہ تو گڑبڑ ہو گیا مسئلہ, لڑ گئی حدیثیں. تو میرے بھائیوں, وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں ہے اس میں نہیں ہو سکتا کچھ. خلاص طویت الصحف وجفت الاقلام, قلم کی روشنائی سوکھ گئی, صحیفے سمیٹ دیے گئے, کچھ نہیں ہو سکتا. اس کو کہا جاتا ہے قضائے مبرم یا قضائے مطلق. یہ نہیں بدلتی یہ تقدیر. تقدیر کی ایک قسم ہوتی ہے قضائے معلق. شب قدر میں 1 سال کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں, معلوم ہے آپ کو؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ,
یہ قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا، اس سے کیا مراد ہے؟ لوگ پتہ نہیں کون سی رات مراد لیتے، بٹ ہے وہ کون سی رات؟ شب قدر ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، جتنے محکم کاموں کے سارے فیصلے اس ایک رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ ایک سال کی پوری لسٹ دے دیتا ہے، فلاں کو یہ ملنا، فلاں کو یہ ملنا، فلاں کو یہ ملنا، ہاں یہ پورے ایک سال میں یہ ہونا ہے۔ جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے اس میں چینجنگ ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا رہتا ہے فی الحال ابھی یہ ہے، بندہ دعا کرے گا تو یہ ہو جائے گا، بندہ مانگے گا، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ بندہ مانگے گا، وہ آگے کیا ہونے والا وہ سب اس کو معلوم ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کو میں توفیق دوں گا کہ یہ مجھ سے دعا مانگے گا، اور جب مجھ سے دعا مانگے گا، یہاں بلا لکھی ہوئی ہے، یہاں مصیبت لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی لکھا ہے کہ بندہ کو جب دعا کی توفیق ملے گی وہ وہاں سے مٹا کر کے اس کی جگہ پہ وہ مصیبت ہٹا کے کوئی نعمت لکھ دی جائے گی۔ یہ سمجھ لو اچھے سے۔ تو تقدیر بدلتی بھی ہے، نہیں بھی بدلتی ہے، یہ دعا کا کمال ہے۔ 4 جگہیں میں نے بتائی آپ کو، کون کون سی؟ ایک تو رات کے آخری پہر میں، اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے بیچ میں، اور امام کے منبر پہ چڑھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک۔ اچھا، اسی جمعہ کے دن کی جو نماز ہوتی ہے اس میں سجدہ بھی تو آتا ہے، وہ بھی قبولیت کی، اور سلام پھیرنے سے پہلے، جسٹ پہلے، وہ قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم۔ خالی جمعہ ہی نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے کوئی بھی نماز ہے، سلام پھیرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے ثم لیختر من الدعاء ما شاء، جب آپ تشہد سے فارغ ہو گئے، تحیات درود وغیرہ پڑھ لیے، اب جو دعا آپ کو اچھی لگے وہ پڑھیے، وہ مانگیے۔ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ جہنم سے اور دجال کے فتنے سے، زندگی موت کے فتنے سے، یہ نبی نے دعا سکھائی ہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کوئی دعا سکھا دیجئے، میں نماز میں مانگنا چاہتا ہوں۔ کون سی دعا سکھائی آپ نے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے، جب آپ تحیات درود سے فارغ ہو جائیں، تحیات درود یہ تو واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں، تو تشہد واجب سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا مانگیے۔ اور ایک جگہ اور ہے، 5ویں جگہ، جمعہ کے دن مغرب سے پہلے، جمعہ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں، اس میں ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہاں ڈھونڈیں اس کو؟ آپ نے فرمایا فَلْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، عصر کے بعد آخری گھڑی جو ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے تھوڑا پہلے۔ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے جمعہ کے دن جب عصر کی نماز پڑھتے تو مصلی پہ بیٹھے رہتے اور دعا مانگتے رہتے جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے، وہ گھڑی آدمی پا جائے گا۔ کوئی اللہ نہ کرے کوئی مصیبت، کوئی بلا آ جائے، کوئی بڑا اہم مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے، یہ گھڑی اگر آپ کو مل گئی نا تو انشاءاللہ آپ کا کام بن گیا۔ 5 جگہیں ہو گئیں۔ 6ٹھی جگہ الدعاء ادبار الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد کی دعائیں۔ اچھا، ادبار یہ عربی زبان میں دبر کی جمع، دبر الصلاۃ المکتوبہ، دبر کہتے ہیں کسی چیز کا پچھلا حصہ۔ مان لو یہ حیوان ہے، جانور ہے، تو دبر الحیوان جو ایک دم پچھلا حصہ، جو بیک سائڈ، اس کو دبر الحیوان کہا جاتا ہے۔ تو دبر الصلوات المکتوبہ، فرض نماز کے جسٹ بعد سے مراد زیادہ تر علماء نے لیا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، یہ افضل ہے۔ البتہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد وہ دعا کرے، جیسا کہ شیخ ابن باز وغیرہ کا فتویٰ ہے۔ بعض علماء تو فرض نماز کے بعد قائل ہی نہیں ہے دعا کے،
انہی میں سے شیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب نماز ختم ہو جائے تو ذکر کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا فَادْعُوا اللَّهَ، دعا کرو. لیکن فرض نماز کے بعد بھی دعا کا ثبوت ہے بہت سارے علماء کے وہاں. تو ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کیجئے، اس کے بعد اگر آپ کو دعا کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ 6 جگہیں ہیں. اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں. سفر میں حالت سفر کی دعا قبول ہوتی ہے. ماں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. ہاں، عرفہ کی دعا، روزہ افطار کرنے کے وقت کی دعا، بارش گرنے کے وقت کی دعا، اور بھی ایسے بہت ساری جگہیں ہیں. لیکن یہ 6 جگہیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کے، گریہ و زاری کر کے، خاکساری کے ساتھ دعا مانگو. یہ نہیں کہ سینہ چوڑا کر کے اللہ کے سامنے ایک دم بالکل. ایک سائل، ایک بھکاری جب آپ کے دروازے پہ آتا ہے نا تو کیسی شکل بناتا ہے اور آواز کیسی نکالتا ہے. ایسا لگے گا کہ بڑا کمزور، تھکا ہوا، بہت بیمار. ہاں، اور کبھی کبھی تو لوگ ایکٹنگ بھی زیادہ، دیکھو بھکاریوں کو ایسا ہاتھ پیر ایسا ہلائیں گے لگے گا کہ جیسے بہت زیادہ مریض. پٹی بھی باندھ لیں گے، فرضی پٹی باندھ لیں گے، لنگڑانے لگیں گے، نہ جانے کیا کیا ایکٹنگ کرتا ہے. ایک بندہ بندے سے مانگنے کے لیے اتنے سارے جتن کرتا ہے، ایک دم اپنے آپ کو ایک دم بہت زیادہ مسکین ثابت کرنے. بسا اوقات وہ بہت زیادہ ہوتا نہیں ہے. مانگنے کے بعد جب وہاں جاتے ہیں نا اپنے ڈیرے پہ، تب دیکھو کیسا جھگڑا، لڑائی، گالی گلوج. اور لیکن جب آپ کے دروازے پہ آتے ہیں تو چمٹ چمٹ کے مانگو. اللہ سے مانگنا ہے تو آپ کہتے ہو نا کہ معاف کرو بابا، جاؤ، ارے دے دو بابا 1 روپیہ دے دو. کتنی بار آپ نہ بولتے ہو بٹ آپ کا پیچھا جلدی چھوڑتا نہیں. تو اسی لیے اللہ سے مانگو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، چمٹ چمٹ کے مانگو. یہ نہیں کہ 2 بار ہم نے مانگا، 4 بار مانگا، میری مراد ہی نہیں پوری ہو رہی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استجاب لأحدکم ما لم یستعجل، تم میں سے ایک آدمی کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک جلدی نہیں کرتا آدمی. جب بندہ جلد بازی کر لیتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے دعا میں؟ آپ نے کہا جیسے آدمی کہے قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی، اتنی بار میں نے اللہ کو پکارا میری اکو بار نہیں سنی گئی. تو چھوڑ دیتا آدمی. نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، برابر مانگتے رہو. اور ایک چیز اور، اللہ سے مانگو پہلے اللہ کی تعریف کرو اچھے الفاظ کے ساتھ. کسی بڑے آدمی کے پاس آدمی جاتا ہے پیسہ کچھ لینے، چندہ لینے، ہاں پہلے سیٹھ صاحب کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں آپ کی، بہت ماشاءاللہ آپ خرچ کرتے ہیں، بہت اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں. ہاں میں بھی چلا آیا، خوش ہو جاتا ہے آدمی. اب آپ اللہ کے سامنے آ رہے ہیں اور اللہ کی تعریف کیے بغیر ہی آپ نے مانگنا شروع کر دیا. اور خاص طور سے جو اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، ہاں یا حی یا قیوم. خاص طور سے الحی القیوم کے بارے میں کہا جاتا ہے بعض قول کے مطابق کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے. اسم اعظم اللہ کا وہ نام جی جب بھی بندہ اس اسم اعظم کے ذریعہ اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے. تو زیادہ سے زیادہ یا اللہ، یا حی یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑو اگر پسند. لیکن ہم وہ نہیں کرتے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو. پہلے اللہ کی تعریف کرو. کچھ نہیں، اگر آپ کو سورہ فاتحہ ہی پڑھ لو، زبردست تعریف ہے اللہ کی. درود پڑھ لو اور قبلہ رخ ہو جاؤ. بہتر یہ مستحب ہے وضو کر لو اور ہاتھ اٹھا کے مانگو، رو رو کے گڑ گڑا کے مانگو. یہ چند آداب میں نے آپ کو بتائے ہیں. دل کی مکمل حاضری ہونی چاہیے، دل دماغ حاضر ہونا چاہیے، غفلت میں نہیں ہونا چاہیے.
6 جگہوں میں سے جو جگہیں میں نے بتائی ہیں خاص طور سے، ان میں سے کوئی ایک جگہ سلیکٹ کر لیجئے، خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، رو رو کے اللہ کی تعریف کر کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کر آپ مانگو، شاید کسی کی دعا ریجیکٹ ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، مان لو ہم سارے آداب کے ساتھ کر رہے ہیں بٹ جو مانگ رہے ہیں وہ مراد ہی نہیں پوری ہو رہی ہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ ہماری دعا ریجیکٹ ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم الا اعطى اللہ بها احدى ثلاث۔ کوئی مسلمان اللہ سے جب دعا کرتا ہے اگر اس کی دعا میں گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہے یا رشتہ کاٹنے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات آپ نہیں مانگے ہیں یا رشتہ کاٹنے والی بات نہیں ہے، 3 میں سے ایک اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اما ان يعجل له دعوته، جیسا مانگا اللہ نے ویسے ہی دے دیا، جو مانگا آپ نے وہی دے دیا اللہ نے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو دوسری چیز اما ان يدخر له في الاخرہ، آخرت میں اللہ اس کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کبھی کبھی کہ بندہ جو مانگ رہا ہے نا دنیا میں دے دوں گا، یہ کھا پی کے ختم کر دے گا، بٹ میں اس کو یہاں نہیں دوں گا وہاں دوں گا، کہ ہمارے لیے بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ اللہ وہاں دے گا تو کسی کو نہیں معلوم کتنا دے گا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور وہ اللہ ہمارے لیے اسٹور کر دیتا ہے وہاں آخرت میں۔ اور تیسری چیز ان يدفع عنہ من السوء بمثلها، کوئی بلا اللہ نہ کرے، کوئی بلا کوئی مصیبت آنا چاہ رہی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس مصیبت کو ہٹا دیا۔ اور اسی لیے آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس بلا کو بھی دور کرتی ہے جو آ گئی ہے، اور جو ابھی آئی نہیں ہے اس کو بھی آئی نہیں ہے بٹ آنا چاہتی ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ اور آگے فرمایا ایک حدیث میں ان البلاء لینزل، بلا نازل ہوتی ہے۔ کہاں سے بلا آتی ہے؟ اللہ بچائے سب کو بلاؤں سے، مصیبتوں سے، اوپر سے آتی ہے۔ فیتلقاہ الدعاء، دعا اس کا پیچھا کرتی ہے۔ فیات لجان الی یوم القیامہ، قیامت تک فائٹنگ ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے، دعا میں اور بلا میں کشتی ہوتی ہے۔ حدیث ہے کیسے کشتی ہوتی ہے؟ علماء نے اس کی 3 شکلیں بتائی ہیں۔ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اگر ہماری دعا اسٹرانگ ہے، پاورفل ہے، تمام آداب اور شروط کے ساتھ ہم نے دعا کی ہے، ہماری دعاؤں میں طاقت ہے، اللہ نہ کرے جو بلا آ رہی تھی جب ادھر سے دعا گئی تو بلا کو اس نے ڈسٹرائے کر دیا، وہیں فضا میں ڈائنامیٹ کر دیا۔ جیسے دشمن کا جہاز ہے، اگر بم گرانا چاہ رہا ہے ہماری بستی پہ، میزائل میں اگر دم ہے، آئرن ڈوم جیسے ہے، اگر طاقتور ہے توڑ دے گا وہیں نا، ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دعا پھس پھسی ہے، کمزور سی دعا، کون سی دعا؟ وہی جو ہم لوگ روایتی دعا کرتے ہیں، امام صاحب اٹھائے ہم نے اٹھایا، امام صاحب گرائے ہم نے بھی گرا دیا، ارے امام کو کیا مانگنا ہے، ہم کو کیا مانگنا ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ نہ کوئی ادب ہے دعاؤں میں، نہ ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے، نہ ہم نے پیارے نبی پہ درود بھیجا ہے، نہ ہمارا دل حاضر ہے۔ ایسی دعا اس بلا کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ بلا آ جاتی ہے تو یہ مطلب ہے کشتی کہ جس میں جو اسٹرانگ ہے، دعا اسٹرانگ ہے تو بلا کو پٹک دے گی، اور اگر بلا اسٹرانگ ہے اور آپ کی دعا کمزور ہے تو اللہ نہ کرے بلا آ جاتی ہے۔ اللہ سب کو بلاؤں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کی یہاں حاضری قبول فرمائے۔ اور چھوٹی سی مجلس ہے، ایک درس کا انداز ہے، ورنہ یہ میرے بولنے کا انداز نہیں ہے جو تقریر کا میرا ہوتا ہے، بٹ یہ ایک چھوٹی سی مجلس، بس یہ ہم سمجھ رہے ہیں جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بخاری مسلم، تو وہ ایک درس کا انداز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور
دعاؤں کی اہمیت، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سے دعا کریں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے پیش کرتے رہیں. یقیناً وہی تمام پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، وہی ہماری زندگیوں میں خوشیاں لانے والا ہے. آمین وما توفیق الا باللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، حدیث عام ہے، ان اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد فاجتہدوا فیہ فی الدعاء. پوری زندگی کتنے لوگ سبحان ربی الاعلیٰ سے آگے نہیں جاتے؟ ربنا آتنا کہے نہیں پڑھتے آپ؟ اللہم اجرنا من النار کہے نہیں پڑھتے آپ؟ اور بہت سی دعائیں نبی نے سکھائی ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہے نہیں مانگتے؟ اللہ میری مغفرت کر دے. تو سجدے میں چاہے وہ فرض نماز کا سجدہ ہو چاہے نفل نماز کا سجدہ ہو، سب کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ محنت کرو دعا. اور میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ ہم یاد کر لیں، معصورہ دعائیں پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کا دل نہیں مطمئن ہے کہ ہم اپنی زبان میں کیسے دعا کریں تو آپ عربی میں یاد کر لیجئے، چونکہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. میں نے بتایا کچھ لوگ عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں نماز میں کچھ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، کچھ لوگوں نے اجازت بھی دی ہے. تو الحمدللہ تھوڑی محنت کر کے ہم وہ دعائیں یاد کر لیں اور سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں. سجدہ فرض ہو یا نفل کا ہو اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اور ایسے ہی جو سلام پھیرنے سے پہلے میں نے بتایا، سلام پھیرنے سے پہلے اس کا بھی اہتمام کریں. سلام پھیرنے سے پہلے یہاں تک کہ علماء نے کہا چاہے فریضہ ہو چاہے نافلہ ہو، سلام پھیرنے سے پہلے جب آپ تشہد سے فارغ ہو جائیں، تحیات درود سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں جیسے اللہ کے رسول نے سکھایا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اور ایسے ہی جہنم کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، یہ ساری چیزیں. تو نماز میں دیکھیے نماز کی دعا دوسری حالتوں سے زیادہ افضل ہے. بھی نماز جیسی عظیم عبادت میں بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ بہت قریب ہوتا ہے. تو نماز کی دعا کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. لیکن کتنے مسلمان، میں نے کہا نہیں کتنوں بات بتاؤ وہ گلے سے نیچے بات جاتی نہیں ہے. وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پوری زندگی بولتے نہیں، یہ بات مسلمانوں کو ہضم نہیں ہو رہی. نماز میں کیسے دعا مانگیں؟ ہاں ارے بھائی کتنی دعائیں تو نبی نے سکھائی ہیں، اور وہی نبی جس نے یہ دعا سکھائی ہے وہی کہہ رہے ہیں ثم لیختر من الدعاء ما شاء. جب تشہد واجب سے فارغ ہو جاؤ، جو سب سے پسندیدہ دعا ہے دین دنیا دونوں کی اس کو چن لو اور وہ دعا مانگو. تو بھائی اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو ہم کو اس میں سنکوچ یا اس میں ہم کو بہت زیادہ دماغ لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ سوال یہ ہے جب جمعہ کے دن میں امام صاحب ممبر میں بیٹھتے ہیں تو وہ 2-4 سیکنڈ میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، بٹ وہ دعا تو نہیں ہے، درود ہے. کوشش کریں کہ کوئی دعا پڑھ لیں چونکہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اللہم اجرنا من النار ربنا آتنا فی الدنیا، سمجھ رہے نا. لیکن حالت خطبہ میں تو کچھ نہیں پڑھنا ہے، وہ تو خطبہ سننا ہے. بس امام جب دعا کرے گا تو آپ آہستگی سے اس پہ آمین بولیں، کہ جب امام سارے لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو آپ آمین بولیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. دعا کے لیے جو ہے حلال شرط ہے. ہاں یہ اچھا آپ نے کیا. دیکھیں دعا کی قبولیت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ابھی میں نے بتایا کہ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں تو دعا کے راستے میں یہ چیز حائل ہو جاتی ہے. ایسے ہی جو لوگ یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتے، شبہ، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ دے دے، حدیث میں آیا ہے، یہ مت بولو، کانفیڈنس کے ساتھ بولو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اللہ کو پکارو، قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ. فإن اللہ لا مستکرہ لہ، اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، یا اللہ سے کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی. اللہ کو کوئی ہاتھ پکڑ سکتا ہے بھئی کہ اللہ یہ چاہے تو دے دے؟
نہیں، اللہ دے دے، یقین کے ساتھ بولو. اور ایسے ہی جو چیز دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں سنگ گراں بن کے پہاڑ کی طرح حائل ہو جاتی ہے، وہ حرام کمائی ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، ہاں، صحرا بیابان میں چلا گیا، ایک دم پریشان حال، خستہ حال، پراگندہ بال، کوئی وہاں مددگار نہیں، اب سوائے اللہ کے. اب ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ. بٹ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کیسے اللہ قبول کر لے گا؟ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رنگ لائیں تو ہمیں اپنی کمائی پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ ہم خود حلال طریقے سے روزی کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال ذریعے سے کھلائیں پہنائیں. انشاءاللہ ضرور دعا مسلمان کی قبول ہوگی. بارک اللہ فیک. درود کی فضیلت میں روایت آتی ہے کہ اگر ایک انسان دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھے. ہاں ہے، دعا ہے روایت. تو بہرحال یہ تو کمال کا درجہ ہے اگر کسی کو اللہ توفیق دے دے. اور ویسے بھی وہ دعا جو جس میں نبی پہ درود نہیں بھیجی جاتی، دعا معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں. تو اس لیے اللہ کی تعریف کریں، نبی پہ درود بھیجیں. اور کچھ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے بنایا، اول و آخر اتنے بار درود. بھائی کہاں سے لا رہے ہیں لوگ؟ 50 بار، 100 بار. تو دلیل ہونی چاہیے نا، سمجھ رہے نا؟ بھائی درود تو ہے ہی ہے، درود سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کی تعریف کرو، درود بھیجو. لیکن اول اتنی بار درود، آخر اتنی بار درود. جب آپ کسی چیز کو فکس کر دیے تو اب دلیل لاؤ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کہا ہے، جیسے بھائی نے کہا، اس کی دلیل موجود ہے. اس کا تو اس کی دلیل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں کہ جو ہے صلی اللہ علیہ نبینا محمد کر کے دعا ختم کرتے ہیں. تیسرے میں استغفار میں سنا ہوں تقریر میں اللہ کی تعریف ہے، اور دوسرا درود شریف ہے، تیسرا استغفار کرنا، اس کے بعد دعا مانگنا. استغفار اس میں آ جاتا ہے، استغفار جو ہے تیسرا اس میں آ جاتا ہے. اللہ کی تعریف ہو گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیے تو انشاءاللہ. بہرحال اللہ سے توفیق کی دعا مانگیں، سمجھ گئے نا؟ کہ اب جس کو توفیق اللہ دے دے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.